ہیں جنہیں دیکھ کر اگر ہم زندگی بسر کریں تو ہماری زندگی بڑی اچھی گزر سکتی ہے، لیکن افسوس اور صد افسوس کہ ہم لوگ آج اپنی لائف ان لوگوں کو دیکھ کر گزار رہے ہیں اور ان لوگوں کو ہم نے اپنا ہیرو اور آئیڈیل مان رکھا ہے جن کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی اسلام سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ یعنی آج ایک ہندو ایکٹر جو ہے وہ ہمارے نوجوان کی زندگی پہ اتنا مسلط ہو چکا ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر بجائے اس کے کہ اپنی جبین نیاز کو رب کے حضور پیش کرے، وہ وہی کام کرتا ہے جو ہندو ایکٹر کرتا ہے۔ پوچھا جائے یہ کیوں کرتے ہو تو وہ کہتا ہے جی میں اپنی زندگی کو فلاں انسان کے مطابق گزار رہا ہوں، وہ بھی صبح اٹھ کے یہ کرتا ہے تو میں بھی صبح اٹھ کے یہ کرتا ہوں۔ اب ہمارے اوپر جو لیبل لگا ہوا ہے، جو ہمارا مین سٹیکر ہے، وہ مسلمان کا ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو سب سے اہم ترین چیز ہے اسے نماز کہا جاتا ہے۔ بتائیں اگر صبح سویرے اٹھ کے وہ بندہ اسی والا کام کرے اور مسلمان اور کافر کے درمیان ڈیفرنس پیدا کرنے والی چیز نماز کو ادا نہ کرے تو پھر اس میں اور اس میں کیا فرق باقی رہا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے اگر ہم پوچھیں کہ ماہ سیام کا استقبال کیسے کرنا ہے تو صحابہ کرام کا طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ رمضان آتے ہی وہ اپنی کمر کو باندھ لیا کرتے تھے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے، اپنی عبادات میں وہ اضافہ کر دیا کرتے تھے، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے یعنی کاموں کو چھوڑ کر وہ رب کے حضور زیادہ وقت گزارا کرتے تھے، وہ زیادہ اپنا وقت مسجدوں میں گزارا کرتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور اپنی جبین نیاز کو بہت دیر تک رب کے حضور پیش کرتے اور حضور علیہ السلام لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے رمضان میں، اور حضور علیہ السلام کے لبوں پہ جو سب سے زیادہ دعا رہی ہے وہ دعا یہی رہی ہے اللہم ربی حب لی امتی، یا ربا بتا تو میری امت کے بارے میں فیصلہ کیا کرے گا، یا ربا میری امت کی خیر کرنا، میری امت کو عذاب سے محفوظ کرنا۔ تو معزز بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی ہے کہ ماہ سیام کریم رب العالمین ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں یہ پورا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے اور اس کی فیض و برکات سے ہم سب کو بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن معزز ساتھیوں، چند باتوں کا ہم نے ضروری خیال رکھنا ہے۔ روزہ ہم نے صرف پیٹ کا نہیں رکھنا بلکہ ہم نے زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ ہم نے روزہ رکھنا ہے تو صرف بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کرنا بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ ہم نے روزہ صرف پیاس اور بھوک کا نہیں رکھنا بلکہ ہم نے اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ ہم نے صرف اپنے منہ کو بند نہیں کرنا بلکہ ہم نے اپنے پاؤں کا بھی روزہ رکھنا ہے، حتیٰ کہ پورے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جائے، جسم کے ہر اعضاء کو ہم نے برائی سے محفوظ رکھنا ہے۔ اب پیٹ کا روزہ تو یہ ہو گیا کہ ہم نے اسے کھانے سے اور پینے سے محفوظ رکھنا ہے، یعنی سحری سے لے کر وقت افطار تک نہ ہم نے کچھ کھانا ہے اور نہ پینا ہے، یہ تو ہمارے پیٹ کا روزہ ہو گیا۔ لیکن اگر بندہ بھوک بھی برداشت کر رہا ہے، پیاس بھی برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کی نگاہیں غیر محرم عورت کو دیکھ رہی ہیں اور گندی فلمیں اور ڈرامے اور ایکٹروں کو دیکھ رہی ہیں تو پھر اس کی آنکھوں کا روزہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کے روزے میں خلل پیدا کر رہی ہیں۔ تو آنکھوں کا روزہ ایسے ہوگا کہ اللہ انہیں حیا والی آنکھ عطا فرمائے۔ ہم نے اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنی ہے، اور وہ حیا کیسے پیدا ہوگی کہ ہماری نظر کسی غیر محرم عورت پر نہیں پڑنی چاہیے، روزہ رکھ کر ہماری نگاہ کسی ڈرامے پر نہیں پڑنی چاہیے، روزہ رکھ کر ہماری نگاہ کسی فلم پر نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ روزہ رکھ کر تیری نگاہ پڑنی چاہیے تو قرآن پر پڑنی چاہیے، تب جا کر تیری آنکھ کا روزہ ہوگا، آنکھ تیری پاک ہو جائے گی بے حیائی سے۔ اب منہ کا روزہ، زبان کا روزہ کیسے رکھنا ہے؟ یعنی بندے نے روزہ رکھ لیا لیکن پورے گھر کو سر پہ انسان اٹھا لے
تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. روزہ اس نے اپنی بقا کے لیے رکھا، لیکن ماں کو بھی گالی دے، اپنے باپ کو بھی گالی دے رہا ہے، بیوی کو بھی تنگ کر رہا ہے، بچوں کو بھی تنگ کر رہا ہے، منہ سے گالیاں بک رہا ہے، تو اس کا روزہ فاسق ہو جائے گا. اسے روزے کا اجر نہیں ملے گا بلکہ اس کے بدلے میں گناہ ملے گا. تو مزہ تب ہے کہ آپ بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں، پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی برا بلا کہہ بھی دیتا ہے تو آپ اسے آگے سے یہ کہیں کہ تو نے مجھے برا کہہ بھی دیا تو میں آج تجھے کچھ نہیں کہوں گا بلکہ میں روزے سے ہوں، جا تجھے معاف کرتا ہوں. جب آپ کی یہ ادا رب دیکھے گا تو فرشتوں کو مخاطب کر کے رب فرماتا ہے، حدیث پاک ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ آج روزے کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہہ رہا، فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے اور اسے جنت میں جگہ بھی عطا کر دی ہے. تو پیٹ کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے. اور ہاتھ کا روزہ کیسے رکھنا ہے کہ جب تیرے پیٹ نے روزہ رکھ لیا، تیری زبان نے روزہ رکھ لیا، آنکھ نے روزہ رکھ لیا، تو اس ہاتھ سے اگر کسی مظلوم کو اذیت پہنچتی ہے تو پھر بھی تیرا روزہ فاسد ہو جائے گا. تو اس لیے اپنے ہاتھ کو بھی برے اعمال سے ہم نے روک کر رکھنا ہے. یعنی اس ہاتھ سے کسی مظلوم کو، کسی اپنے کو، کسی پرائے کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہ پہنچے تو میرا کریم رب تجھے اس میں بھی اجر عطا فرمائے گا. اور ہم نے اپنے پاؤں کو بھی روک کر رکھنا ہے. پاؤں کا روزہ کیسے رکھنا ہے کہ انہی پاؤں سے چل کر تو نے غیر کے در پر نہیں جانا بلکہ انہی پاؤں سے چل کر جب تو مسجد میں آئے گا تو ایک قدم کے بدلے رب تو ارادہ کرے گا کہ میں نے مسجد میں جانا ہے. اور بڑی مزے کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے. ایک فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے اور ایک بدیاں لکھ رہا ہے. نیکی کرنے والا انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کرتا نہیں ہے. آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج سے میں نے تہجد پڑھنے ہیں، تہجد میں ابھی کافی گھنٹے باقی ہیں، لیکن نیکیوں والا فرشتہ ابھی سے آپ کی نیکیاں لکھنا شروع کر دے گا. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے رب کی طرف سے. بدی والا فرشتہ، آپ اگر برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت تک برائی انسان کی لکھی نہیں جاتی جب تک وہ کر نہیں ڈالتا. تو یہ اعزاز ہے کہ آج سے ہم اگر ارادہ کر لیں کہ ہم نے جس طرح اپنے پیٹ کو بھوک سے محفوظ رکھنا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے، اسی طرح ہم نے پورے جسم کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے. رکھنے کے بعد میں لیکن رب ابھی سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوانا شروع کر دے گا. معزز سامعین و ناظرین، ماہ صیام، ماہ مہمان جلوہ گر ہونے والا ہے. ایز مسلم ہم لوگ مسلمان ہیں اور حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، اور رمضان المبارک میں رب کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین رزق کے دروازوں کو وسیع طور پر کھول دیتا ہے، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. ہماری ساری زندگی گناہوں سے بری ہے. جس طرح سارا سال ہم نے گناہوں میں گزار دیا، نہ ہو ایسے کہ یہ رمضان بھی ہم گناہوں میں گزار دیں. گزارش یہی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے مصمم ارادہ کر لیں کہ مولا جو گناہ ہو گئے ان کی معافی چاہتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو فجر کے وقت انسان کرے، زور کی نماز ادا کر لے باجماعت، تو اللہ فجر سے زور تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان زور سے عصر تک کرتا ہے، عصر کی نماز ادا کرے تو رب زور سے عصر تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان عصر سے مغرب تک کرتا ہے. فرمایا مغرب کی نماز باجماعت ادا کرے گا تو میں مغرب سے عصر سے مغرب تک کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان مغرب سے عشاء تک کرتا ہے. فرمایا باجماعت نماز ادا کر مغرب سے عشاء تک ہونے والے گناہوں کو میرا معاف کر دوں گا. اور فرمایا عشاء کی نماز باجماعت ادا کر کے سو جا، اور صبح کی نماز اگر تو باجماعت ادا کرے گا تو پوری رات سویا رہے گا، لیکن ساری رات قیام کرنے کا میرا تجھے ثواب عطا فرماؤں گا. 5 نمازیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نمازوں سے معاف نہیں ہوتے، تو ان کے لیے اللہ نے سید الایام جمعے کا دن رکھا ہے.
فرمایا جو گناہ تیرے نمازوں سے معاف نہ ہو، جب تو جمعے کی نماز ادا کرے گا تو میں رب پورے ہفتے کے گناہوں کو معافی عطا کر دوں گا۔ اور پھر جو گناہ جمعے کی نماز سے بھی معاف نہ ہوں، اس لیے اللہ نے رمضان رکھا ہے۔ فرمایا جو گناہ تیرے معاف نہیں ہو سکے، رمضان میں مجھ سے معافی مانگ، میں رب ان کی معافی عطا فرماؤں گا۔ خوبصورت حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حدیث پاک سننے کے لیے محبت بھری آواز میں سبحان اللہ کی صدا بلند کیجیے۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے میرے آقا لجپال آقا سونے آقا نے فرمایا رمضان کا مہینہ آتے ہی اللہ رب العالمین کی رحمتیں چماچم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین صدا بلند کرتا ہے، اے فرشتوں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، تمام شیاطین کے گلے میں توق ڈال دیا جائے، تاکہ کوئی شیطان کوئی پلیت میرے بندے کو گناہوں کی طرف راغب نہ کرے۔ میرا بندہ جوک در جوک میری بارگاہ میں آئے۔ یا رب العالمین جب تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آئے گا، اپنی جبین نیاز کو تیری بارگاہ میں جھکائے گا، میرے مولا اسے ملے گا کیا؟ فرمایا جب میرا بندہ شرمندگی لے کر ندامت لے کر گناہوں کو لے کر میری بارگاہ میں آئے گا، مانگنا بندے کا کام ہے، جو میری بارگاہ سے مانگتا چلا جائے گا میں رب اسے عطا کرتا جاؤں گا۔ فرمایا فرشتوں جہنم کو بند کر دو۔ یا رب العالمین جہنم بند کر دی گئی۔ فرمایا فرشتوں جنت کے دروازوں کو کھول دو۔ یا رب العالمین اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرا بندہ رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی کروا کر جو ہی مجھ سے جنت مانگے گا، میں رب اس کے نامہ اعمال میں اس کے فیصلے میں جہنم کے بجائے جنت لکھ دوں گا۔ فرمایا فرشتوں صدا بلند کرو، صبح سویرے سحری کا وقت ہوا، میرا کریم رب صدا بلند کرتا ہے، او میرے بندو، ہے تم میں سے کوئی ایسا بندہ جو میری بارگاہ میں آ کر جس کے پاس رزق نہ ہو، آئے مجھ سے رزق مانگے، میں رب اسے رزق عطا کروں گا۔ آئے میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جو گناہ سارا سال نہ بخشوا سکا، آئے میری بارگاہ میں آئے مجھ سے معافی مانگے، میں کریم رب اسے گناہوں کا پروانہ بھی جاری کروں گا، گناہوں کی معافی بھی عطا کروں گا، اور توبہ پر میں رب اسے اجر بھی عطا کروں گا۔ اتنا خوبصورت ماہ شیام، اتنا برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، فرمایا بندیا تو نوافل ادا کرے گا، میں رب تجھے نوافل کا ثواب نہیں بلکہ فرضوں کا ثواب عطا کروں گا۔ فرمایا میرے بندے جب تو میری بارگاہ میں آ کر میرے فرائض کی ادائیگی کو واجب سمجھے گا، فرائض کی ادائیگی کو بجا لائے گا، میں تجھے ایک گناہ نہیں، دو گناہ نہیں، تین گناہ نہیں، بلکہ ایک گناہ کے بدلے فرضوں کے بدلے میں رب تجھے 70 گناہ زیادہ اجر عطا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کی غلاموں توجہ تو کرو نا، سوچو تو صحیح نا، یہ رب کی اتنی مہربانیاں، اتنی میرے کریم رب کی کریمانہ انداز، اتنا لجپالانہ انداز، وجہ کیا ہے؟ پہلی امتیں بھی گزری، اتنا کرم ان پر نہ ہوا، یا رب العالمین تو اتنی مہربانیاں کیوں کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آواز آئی، او میرے بندے تیرے گناہ زیادہ ہیں، لیکن کیا کروں جب تجھے دیکھتا ہوں، ایک نگاہ تجھے دیکھتا ہوں، ایک نگاہ میں اپنے یار کو دیکھتا ہوں۔ فرمایا ایک نگاہ تجھ پہ پڑتی ہے، ایک نگاہ اپنے یار پہ پڑتی ہے، جب نگاہ تجھ پہ جاتی ہے تیرے گناہ نظر آتے ہیں، لیکن جب نگاہ اپنے یار پہ جاتی ہے تو یار کی دعائیں نظر آتی ہیں۔ جو میرا یار میرا محبوب ساری زندگی مانگتا رہا، یا رب العالمین تیرا نبی تجھ سے کیا مانگتا رہا؟ تو بارگاہ خدا بندی سے آواز آتی ہے، میرا محبوب میرا سونا نبی، میرا لاڈلا نبی صبح بھی مانگتا تھا،
دن بھی مانگتا تھا شام بھی مانگتا تھا، یا رب العالمین بتانا تیرا سونا نبی تجھ سے کیا مانگتا تھا؟ فرمایا میرا نبی مجھ سے ایک ہی سوال کرتا تھا، اللہم ربی حب لی امتی، یا رب بتانا میری امت کے بارے میں تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی لجپالی میرے آقا کی، اتنا کریمانہ انداز میرے رب کا، پھر ہم سارے مل کے کیوں نہ کہیں کہ قربان میں ان کی بخشش پر، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر رمضان ملا ان کے صدقے، اللہ اکبر کبیرہ، رمضان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ وہ ماہ سیام ہے جس میں کریم رب کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ مجھے بتائیں ان لمحات میں بھی اگر کوئی بندہ رحمت خداوندی سے محروم رہ جاتا ہے تو اس سے بڑا بے ایمان اور لاچار انسان کون ہوگا جو اتنے خوبصورت انداز میں، اتنے لجپالانہ اور کریمانہ انداز میں رب نے ہمیں طائف عطا فرمائے۔ فرمایا اس رمضان میں نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو باقی راتوں سے الگ ہے۔ یا رب اس میں خاص کیا رکھا ہے؟ فرمایا ساری راتیں ہی میری ہیں، لیکن اس رات کو میں نے 1000 درجے باقی راتوں سے افضل بنایا ہے۔ محبت بڑی آواز میں سبحان اللہ کہہ دیں۔ اب راتیں سب رب کی ہیں لیکن بات نسبت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم بھی رب کے بندے ہیں اور بڑے بڑے جن کا نام آج باقی ہے وہ بھی رب کے بندے تھے، لیکن ان میں اور ہم میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ان کی نسبت اور تھی اور ہماری نسبت اور ہے۔ ان کی نسبت کیا تھی کہ ان کی نسبت خدا سے تھی اور نبی سے تھی، اور آج ہماری نسبتیں بیگانوں سے ہو گئی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہمارے پاس وقت موجود ہے، یہ جو ٹائل لگی ہے اسے چومنے کا دل کرتا ہے، اسے بوسہ دینے کو جی چاہتا ہے، لیکن اگر یہی ٹائل واش روم میں لگ جائے تو اس میں پیشاب کیا جاتا ہے۔ جہاں کی چھینٹ اگر تیرے کپڑوں پر پڑ جائے تو اس لباس کو پہن کر تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ فرق کیا ہے کہ اس کی نسبت مسجد کے محراب سے ہے اور تو اس کو بوسہ دے رہا ہے۔ بندیا اپنی نسبت کو تبدیل کر لے، اور بندیا تیری نسبت ہی صرف اللہ سے ہو جائے تو پھر دیکھنا رب تجھ پہ کرم کیسے کرتا ہے۔ ہاں، رب کی بخشش، رب کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ میاں محمد باشر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کی قلم بندی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پچھلی راتی ہو، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں تائیں مولا کھلا رکھی دروازہ۔ رب کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ کسی طرح میری بارگاہ میں آئے تو صحیح۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں جاتا ہے تو میرا کریم رب فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، او میرے فرشتوں ذرا توجہ کرو، جی رب العالمین کیا حکم ہے؟ فرمایا دیکھو فلاں میرا بندہ جو اتنے عرصے سے گناہوں میں مبتلا تھا، اس نے نماز نہ پڑھی، روزہ نہ رکھا، زکوٰۃ نہ دی، حج نہ کر سکا، لیکن آج اسے احساس ہو گیا کہ میرا رب بڑا کریم ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ. فرشتوں سے رب کہتا ہے فرشتوں دیکھو آج میرے بندے کو ندامت آ گئی، شرمندگی آ گئی، وہ اپنے آنسوؤں کو لے کر، اپنی ندامت کو لے کر، گناہوں سے بھر کر اپنے جسم کو میری بارگاہ میں آ رہا ہے. فرشتوں بس ٹھہر جاؤ، وقت تھوڑا ہے، میرے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو کو نکلنے دو. پھر دیکھنا وہ آنسو کا قطرہ آنکھ سے بہ کر اگر رخسار پر آ گیا تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. وہ بس یہ آواز سے کہتے سبحان اللہ. معزز سامعین و ناظرین، رب فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے فرشتوں دیکھو تم کہتے تھے اسے نہ بنانا، یہ خون ریزیاں کرے گا. جب انسان بنایا جا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا مالکہ اسے نہ بنا، یہ خون ریزیاں کرے گا، ہم تیری عبادت کے لیے حاضر ہیں. اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. رب یہی تقاضا فرشتوں کے سامنے رکھ کے کہتا ہے فرشتوں دیکھو تم کہہ رہے تھے یہ خون ریزیاں کرے گا، انسان تھا، ان الانسان عجولا، انسان غلطی کا پتلا ہے، خطا کر بیٹھا تھا، بھٹکتا رہا، ارے پھرتا رہا، گمتا رہا، لیکن آج دیکھو میرا بندہ ندامت لے کے میری بارگاہ میں آ رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے انسان کے گناہوں سے پوری زمین بھر جائے، اتنے زیادہ گناہ ہو جائیں، رب کی بارگاہ میں جائے پورے امکان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے، اور زیادہ آنسو نہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ آنسو کا قطرہ مکھی کے سر کے برابر ہو. اگر آنکھ سے نکل کر رخسار پر آ جائے تو رب انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اے بندے دیکھ رب کا کتنا کریمانہ انداز ہے، وہ تجھے کتنی بار تجھے موقع دے رہا ہے کہ آ میری بارگاہ میں اور مجھ سے گناہوں کو بخشوا دے. قیامت کا دن ہوگا، انسان کے سامنے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، انسان حقا پکا دہرا رہ جائے گا کہ ارے یہ گناہ بھی میں کر کے آیا ہوں، اور اس گناہ سے پہلے رب نے مجھے موقع بھی عطا کیا تھا. اب ہمارے پاس موقع آ گیا ہے، جو ہم نے سارا سال گناہوں میں گزار دیا، اب موقع آ گیا ہے بندو، اللہ نے اپنا مہمان مہینہ بھیج دیا ہے. رب اعلان کر رہا ہے میرے بندو آؤ میری بارگاہ میں اور مجھ سے مانگتے جاؤ، جو مانگو گے میں رب عطا کرتا جاؤں گا. جن احباب کو اللہ نے مال دیا ہے کوشش کریں اس مال میں سے زکوٰۃ ضرور نکالیں. آپ زکوٰۃ نکالیں گے بظاہر آپ کا مال کم نظر آئے گا، لیکن یاد رکھنا ایک گناہ نہیں، دو گناہ نہیں، ایک گناہ آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، رب ایک گناہ نہیں 70 گناہ زیادہ کر کے تجھے عطا فرمائے گا. رمضان المبارک کے اندر بس اوقات ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کا فرض بنتا ہے کہ روزانہ ان کے لیے دعائے مغفرت کا تحفہ ان کے حضور پیش فرمائیں. اور جن احباب کے والدین زندہ ہیں، ایسا نہ ہو کہ وقت افطار ہو، تیرا دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہو اور تیرا باپ فقط ایک کھجور سے اگر روزہ افطار کرے تو یاد رکھنا اس میں بھی رب کی ناراضگی ہوگی، رب راضی نہیں ہوگا. رب تو کہتا ہے رضی اللہ فی رضی الوالدین، وہ مجھے راضی کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، وہ راضی ہو گئے تو سمجھ لینا بس میں بھی راضی ہوں. حدیث پاک ہے انسان اگر یہ جاننا چاہے کہ رب راضی ہے یا ناراض ہے، حضور نے فرمایا اسے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ دیکھ لیا کرے کہ ماں باپ ناراض ہیں یا راضی ہیں. اگر ماں باپ راضی ہوں تو سمجھ لے کہ رب بھی راضی ہے، اور اگر والدین اس سے منہ پھیر لیا ہے والدین نے تو سمجھ لے کہ رب بھی ناراض ہے اور مدینے کا سلطان بھی ناراض ہے. فرمایا اگر رب کو راضی کرنا ہے، عرش کے رحمان کو راضی کرنا ہے اور مدینے کے سلطان کو راضی کرنا ہے، اپنے باپ کو بھی راضی رکھ اور ماں کو بھی راضی رکھ، دیکھنا پر عرش کا رحمان بھی راضی ہوگا، مدینے کا سلطان بھی راضی ہوگا. ہاں اگر تو اچھی افطاری کر رہا ہے، اچھی سحری کر رہا ہے، تیری ماں اور تیرا باپ اچھی افطار اور سحری نہیں کر رہے تو تجھے گناہ ملے گا. جو آپ خود کھائیں کوشش کریں، بے شک آپ علیحدہ رہ رہے ہیں، بے شک آپ کا گھر علیحدہ ہے، لیکن ایسا نہ ہو آپ افطاری کے وقت طرح طرح کے پھل اور فروٹ کھا رہے ہوں اور آپ کا پڑوسی فقط ایک نمک کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ اگر افطار کر رہا ہے تو اس گناہ میں بھی آپ ضرور شامل ہوں گے. آپ سے پوچھا جائے گا اگر آپ کے پاس مال موجود ہے اور اپنے مال کی آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے اور اگر آپ کسی کو دے بھی رہے ہیں، ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے رواج بنا رکھا ہے کہ فطرانہ اندیا نے تڑائی دینا، فطرانہ
عید والے دن ہی ہم نے دینا ہوتا ہے، اور وہ بھی ہم جسے دیتے ہیں 70 بار اسے بلاتے ہیں، پورا نظر آئے فتنہ نہ رکھے چاہیے۔ فرمایا نیکی کرو، ایک ہاتھ سے نیکی کرو تو دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ لیکن ہماری جس وقت ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں تو 70 بندہ تو ہماری تصویریں بنا رہا ہوتا ہے، ہاں کیونکہ ہم نے فیس بک میں تصویر بھی لگانی ہوتی ہے، وہ ہماری مائیں اور بہنیں جو شرمندگی سے مر رہی ہوتی ہیں، ہاں وہ ضرور لوگ میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے یہ اپنا پیشہ بنا لیا ہے مانگنا، انہیں اس موقع پر مت یاد رکھیں تاکہ وہ سمجھ جائیں اور وہ رب کی بارگاہ سے مانگیں، آپ سے مانگنے کی بجائے۔ لیکن وہ لوگ جو سفید پوش لوگ کہلاتے ہیں، غربت ہونے کے باوجود دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، رمضان میں انہیں ضرور یاد رکھا جائے۔ اور جب آپ انہیں کوئی چیز پیش کریں تو اس انداز سے پیش کریں کہ آپ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا سخی مالدار بندہ دوسرے نمبر پر جہنم میں جائے گا۔ سخی مالدار بندہ جو سخاوت کیا کرتا تھا، زکوٰۃ بانٹا کرتا تھا، اللہ فرشتوں کو کہے گا لاؤ ذرا سخی مالدار کو۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اللہ کہے گا بندیا میں نے مال دیا تھا، جی ربا تو نے بڑا مال دیا تھا، اور میں چودھری صاحب، راجہ صاحب، فلانا صاحب، مولا تیرے فلاں بندے کو بھی دیتا رہا، فلاں کو بھی دیتا رہا، فلاں کو بھی دیتا رہا، مالکہ میں نے بڑے لوگوں کو مال دیا ہے۔ اللہ کہے گا فرشتوں اسے اٹھاؤ اور جہنم کے گڑھے میں پھینک دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، بظاہر وہ بڑا سخی ہے، مالدار ہے، بڑا سخی ہے، لیکن رب کہے گا فرشتوں یہ جب مال تقسیم کرتا تھا تو میری رضا کے لیے نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنی چودراہٹ کو بڑھانے کے لیے کرتا تھا، اپنی راجاہیت کو، ملکیت کو بڑھانے کے لیے کرتا تھا، یہ میری رضا کے لیے نہیں کرتا تھا، یہ ایک بندے کو کچھ دے کر 70 بندے کو بتاتا تھا۔ فرشتوں اس عمل کی وجہ سے میرے بندے کے دل میں بڑی ہی شرمندگی آتی تھی، وہ بڑی ندامت لے کر جاتا تھا، اٹھاؤ اسے آج اور جہنم میں پھینک دو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نیکی کر بھی رہے ہوں اور پھر بھی آپ گناہ کما رہے ہیں، یعنی بظاہر آپ نیکی کر رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں نیکی کے بجائے اگر گناہ لکھا جا رہا ہو تو ایسے عمل میں آپ نے شامل نہیں ہونا۔ اگر کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو اس انداز سے کرنی ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو، پھر میرا مالک آپ کے رزق میں کمی نہیں ہونے دے گا، اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا اور مدینے کا سلطان بھی آپ سے راضی ہوگا۔ اور جب رحمان راضی ہو جاتا ہے تو وہ بدلے میں کیا دیتا ہے؟ فرمایا تو ایک گناہ کسی کو دے گا، ایک گناہ کسی کو دے گا، میں تجھے 70 گناہ زیادہ کر کے واپس لوٹوں گا۔ معزز سامعین و ناظرین، پورا سال ہم نے رب کی نعمتیں کھائی ہیں، صبح بھی کھاتے رہے، دن بھی کھاتے رہے، شام بھی کھاتے رہے۔ نوجوان حضرات توجہ کریں، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تحقیق ضرور بھی ضرور بندیا میں تجھے آزماؤں گا۔ ربا کیسے آزمائے گا؟ فرمایا میں تجھے کبھی خوف دے کر آزماؤں گا، فرمایا کبھی بھوک دے کر، کبھی پیاس دے کر۔ یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں انسان کو بھوک بھی دی جاتی ہے اور پیاس بھی دی جاتی ہے، لیکن کچھ ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے چھپ چھپا کر کچھ کھانا، وہ بظاہر کھا رہے ہوتے ہیں، پی بھی رہے ہوتے ہیں، پوچھا جائے تو آگے سے جواب آتا ہے وہ تکڑے نہیں ہوں میں مزدوری کرنا ہے، اور پھر مزدوری اس طرح تو نہیں ہونی نا جی۔ تو یاد رکھیے ایسا بندہ جو رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں کھلم کھلا رمضان کا بے ادبی کرے یا رمضان کی گستاخی کرے تو اللہ کی لعنتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک مہینہ آپ نے صبر بھی کرنا ہے، بھوک کو بھی برداشت کرنا ہے اور پیاس بھی برداشت کرنی ہے۔ عید والا دن ہوگا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں پھر عید والے دن خوشخبری سناتا ہوں صبر کرنے والوں کو۔ عید والے دن تو سارے جٹے کپڑے لائی کرنے ہیں نا، عید سارے ہنستے ہونی، لیکن میرے آقا کے غلام عید والا دن تھا اور حضرت عمر فاروق اعظم جسے عدالت کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے، عید والے دن سیدنا عمر فاروق رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا عمر کیوں رو رہا ہے؟ آگے سے عرض کرتے ہیں نہیں پتا، رمضان گزر گیا، عید آ گئی، یہ عید عمر کے لیے عید بن کر آئی ہے یا رب کی وعید بن کر آئی ہے؟
عمر جیسا بندہ بھی اگر یہ کہے کہ کیا پتا رب نے بخشا یا نہ بخشا، تو ہم جیسے وہ لوگ جو نمازیں بھی نہ پڑھیں اور روزے بھی نہ رکھیں، عید والے دن بڑی ڈاٹ اور بات کے ساتھ سفید لباس پہن کر کہیں کہ عید آ گئی، تو یاد رکھنا یہ عید نہیں ہوتی بلکہ رب کی وعید ہوتی ہے۔ بندہ حرام مال سے کوٹھی بنا لے اور باہر ٹائل پہ لکھوا دے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تو ھذا من فضل ربی نہیں ہے بلکہ یہ ھذا غضبی من ربی ہے، کہ یہ رب کا غضب ہے کہ حرام تیرے جسم میں بجنا شروع ہو گیا، حرام تیرے جسم میں پیوست ہونا شروع ہو گیا اور تجھے خبر بھی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ بدیا خیال کرنا اور یہ آرزو کرنا کہ رمضان کے بعد آنے والی جو عید ہے وہ ہمارے لیے عید بن کر آئے، نہ کہ وعید بن کر آئے۔ عید بن کر آئے تو پھر رب جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے، اگر وعید بن کر آئے تو رمضان جیسے مہینے میں بھی رب العالمین اس بندے کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے رب سے عید لینی ہے یا رب کی وعید لینی ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ماں باپ کو راضی کر کے، رشتہ داروں کو راضی کر کے۔ اور بڑی خوبصورت بات، آخری بات اور میری بات مکمل، رب العالمین اس ماہ سیام میں اللہ رب العالمین بندے کو معاف کرتا ہے۔ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے آپ سے، بتائیں کیا رب کی ذات سے بڑی بھی کسی کی ذات ہے؟ نہیں، بولیے ذرا۔ آپ بشرطے کہ آپ کی قوم راجہ ہے، ملک ہے، چودھری ہے، فلاں ہے، آپ بھی بڑی عزت والے ہیں،